السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل سے میں سوچ رہا ہوں کہ یار کس چیز پہ ویڈیو بناؤں، ویلاگ کس چیز پہ بناؤں، کون سے ٹاپک پہ بناؤں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہوگا کہ یار کاروبار میں نقصان کی وجوہات کیا بنتی ہیں، اور اس میں کامیابی کے جو ہے، اس میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے زیادہ تر اصول کیا ہیں۔ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا ایک اصول کہ اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، بلائی کی تلقین کریں گے، حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، تو وہ آپ کو مطلب تمام معاملات میں اس سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے۔ تو آج جو ہے اس ٹاپک پہ آج اس کا دل کر رہا ہے بات کرنے کو کہ ہمارے جو ہے کاروبار میں نقصان کے وجوہات کیا بنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جو ہے اچھا کاروبار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار پہلے جب ہم مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتا تھا، اور جب آج جو ہے سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ تو آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھار جب انسان کسی کا کاروبار کرنے کی نیت کرتا ہے نا، تو اس کی نیت بدل جاتی ہے، کیونکہ جب کاروبار میں نفع ہوتا ہے نا، اس سے پھر دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور اس حرکت کی وجہ سے پھر نیتیں بدلتی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ بنتی ہے۔ دوسری وجہ بنتی ہے باجماعت نماز چھوڑنا، کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، وہ جب نفع اس کو ہوتا ہے تو اچانک اس میں عجب و تکبر آ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یار میں تو بے نیاز ہو گیا۔ وہ بے نیازی دکھانے کے لیے وہ پھر سمجھتا ہے کہ یار ابھی تو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تو میں مالدار ہو گیا ہوں، میرے پاس سب کچھ آ گیا ہے، تو جو مرضی ہے کرو۔ مطلب ہے وہ پھر سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وجہ بنتی ہے۔ تیسری وجہ جو بنتی ہے وہ حرام مال کمانا، کہ انسان جو ہے بندہ اس کے پاس جب نفع آ جاتا ہے تو وہ حلال حرام اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ حرام مال کمانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے مال میں بے برکتی بھی آ جاتی ہے، اور کاروبار میں نقصان مطلب ایک بے برکتی بھی ہو جاتی ہے، اور نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، اور نقصان ہوتا بھی ہے۔ لیکن ایک ڈائریکٹ نقصان ہوتا ہے، ایک انڈائریکٹ نقصان ہوتا ہے۔ انڈائریکٹ نقصان بہت جلد سٹارٹ ہو جاتا ہے، اگر اس کو ریئلائزیشن ہو نا، اس کو پتہ چلے، اگر اس کو باریک بینی سے دیکھے چیزوں کو، تو اس کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ یار انڈائریکٹ نقصان ہونے لگا ہے۔ اور ایک ڈائریکٹ نقصان ہے، پیسوں کا نقصان، وہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تیسری وجہ ہے۔ اور چوتھی وجہ جو اس کی بنتی ہے کہ عجب و تکبر آ جانا، کہ مطلب انسان کاروبار کر رہا ہے، پہلے تو کاروبار کرنے سے پہلے وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، عاجزی دکھاتا ہے، اور جو ہے نماز پڑھتا ہے۔ جب اس کو نفع ہوتا ہے، کاروبار کامیاب ہونے لگتا ہے، تو وہ اس کو اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے۔ تو جس طرح ہم آج کل دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں سیلف میڈ ہوں، مطلب ہے میں نے اپنے آپ کو خود بنایا، میں نے اپنی محنت، مطلب ہے وہ اپنی محنت کو بڑا کریڈٹ دینے لگتا ہے، اور یہ کہنے لگتا ہے کہ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ٹھیک ہے، محنت ضروری ہے، لیکن مومن کا ایمان محنت میں نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں محنت کروں گی، ہزاروں لوگ دیکھیں، ایک مزدور ہے ایک بلینئر سے زیادہ محنت کر رہا ہے، جان بھی لگا رہا ہے، وقت بھی زیادہ لگا رہا ہے، لیکن اس کو دن کے 1800 2000 روپے مل رہے ہیں۔ دوسرا بلینئر ہے، وہ جو ہے مطلب ہے دن کے وہ 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے لگا رہا ہے، وہ ارب پتی ہے، کرب پتی ہے۔ تو وہ جو ہے نا عجب تکبر، وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کے لیے، اس کو محنت کی اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کے لیے یہ بات کہتا ہے کہ یار محنت بہت ضروری ہے۔ ہاں محنت ضروری ہے، محنت جو ہے قسمت جو ہے محنت کی لونڈی ہے، اس میں بھی یہ کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ ایمان رکھنا کہ محنت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور محنت کے مطلب ہے یہ محنت کو ہی کریڈٹ دینا، اس نیت سے نیت بھی دیکھی جاتی ہے نا، کہ اس بندے کی نیت کیا ہے۔ اگر یہ محنت کو کریڈٹ دے رہا ہے تو اس بندے کی نیت کیا ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کو محنت کو جو کریڈٹ دیتے ہیں نا، وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیں۔ اصل میں پہلے تو جب وہ کاروبار کرتے ہیں، کوئی مسائل ہوتے ہیں، کوئی مشکل ہوتا ہے، تب تو ان کو یہ محنت یاد نہیں ہوتی، مطلب ہے تب تو وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے آوازاری کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اور جب کامیاب ہوتے ہیں، جب منافع ہوتا ہے تو محنت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اصل میں عجب و تکبر ہوتا ہے نا، کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے محنت سے کمایا، میری محنت ہے یہ۔
جس طرح قارون تھا نا، قارون سے لوگوں نے کہا جس کا مفہوم ہے کہ یار یہ اپنے آپ کی دولت ہے، اس میں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. تو اس نے کیا، یہ تو اللہ کا فضل نہیں ہے، تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، میں نے اپنے علم سے کمایا، اپنے تجربے سے کمایا. تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں میں نے اپنی محنت سے کمایا، علم سے کمایا، تجربے سے کمایا. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں بعد میں. ایک اور وجہ جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ خیرات نہ کرنا، کہ مطلب آپ کے پاس جو مال آ رہا ہے اس میں بخل دکھانا. یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ اگر آپ وہ مال خرچ نہیں کر رہے اللہ کی راہ میں تو وہ مال آپ کا رک جاتا ہے اور جو ہے گاٹھا اور نقصان ہونے لگتا ہے. تو ابھی یہ ہم نے جو ہے کاروبار میں نقصان کی وجوہات بتائیں. ابھی حل کیا ہے؟ سب سے پہلا حل یہ ہے کہ آپ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں اس کے الٹ کریں، اور سب سے پہلے توبہ استغفار کریں. اس پہ ان کاموں اگر ان میں سے کوئی بھی کام آپ سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو اس پہ توبہ استغفار کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تقریباً 4-5 سال سے کاروبار کر رہا ہے، پراپرٹی بھی کر رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے، باقی بھی کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ آج تک کاروبار میں کوئی نقصان نہیں ہوا. فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا. نہ ٹینشن ہوئی ہے، نہ ڈپریشن ہوئی ہے. آج کل جو لوگ جو ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کاروبار تو کرتے ہیں، منافع بھی کماتے ہیں، لیکن ان کا ذہنی سکون نہیں ہوتا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ منافع بھی کمایا، بہت کمایا، اور ذہنی سکون بھی ساتھ میں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں اور آپ میں ذہنی سکون نہیں ہے، آپ کو ذہنی سکون نہیں ہے، تو ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کرب پھتی بھی ہے نا اور آپ کو ذہنی سکون نہیں ہے تو ایسے پیسے پہ لعنت ہو. تو بس یہی ویڈیو تھی آج کا ولاگ، اسی پہ ختم کرتے ہیں اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آپ نے نعمتوں کی قدر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین. اور آخر میں ایک بات دیکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں اس نیت سے کہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اور یہ نیکی کا بندہ مومن جو ہے نیکی کا حریص ہوتا ہے. کل کو ایک بندے کی بھی فائدہ ہو، قیامت کے دن حشر میں حساب کتاب کے دوران آپ کی نیکی کو گنا جائے گا، تولا جائے گا، اور اس کو تول کے آپ کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تو حساب کتاب تو ہونی ہے، موت کے آنا. تو کائنڈلی اس نیت سے شیئر کریں کہ لوگوں کو فائدہ ہو. جزاک اللہ خیرا کثیر.